بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں بعض لوگ یہ اعتراض بہت زیادہ کرتے نظر آتے ہیں کہ قرآن مجید میں مولا علی کو نبی کریم علیہ السلام کا نفس کہا گیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کہا گیا، تو لہٰذا مولا علی حضرت صدیق اکبر اور حضرت سیدنا فاروق اعظم سے افضل ہیں، اور اس حوالے سے وہ بہت زیادہ اعتراض یہ کرتے ہیں، اور اعتراضات یہ جو اعتراض پھیلاتے ہیں، آج میں اس حوالے سے گفتگو کروں گا۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ربانی ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ تو یہ انفسنا وانفسکم سے یہ جو روافظ ہیں، شیعہ ہیں، یہ کہتے ہیں جو یہاں پر نفس سے مراد مولا علی کی ذات ہے، یعنی مولا علی کو نبی کریم علیہ السلام کی جان کہا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نفس کہا گیا، لہذا مولا علی سب سے افضل ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ہے۔ روافظ شیعوں کا یہ اعتراض ہے، اور روافظ شیعہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اس کا جواب دیا کہ ایک جو آیت ہوتی ہے نا قرآن پاک کی، ایک آیت ہے وہ مختلف معنی کا اہتمام رکھتی ہے، تو روافظ شیعہ تم یہ قطعی معنی کہاں سے لے کر آگے؟ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ یہاں نفس سے مراد نبی مولا علی کی ذات ہے، یا پھر اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہو، یا پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو؟ تو لہٰذا یہ جو ایک آیت ہوتی ہے نا مختلف معنی کا اہتمام رکھتی ہے، تو اس حوالے سے اہل سنت کی طرف سے یہ جوابات دیے جاتے ہیں کہ یہاں پر نفس سے مراد ایک جواب دیا کہ نفس سے مراد خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں نفس سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مراد ہے۔ اگر مولا علی کی ذات مراد بھی ہو تو بھی جو رشتہ دار ہوتے ہیں، چونکہ مولا علی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد تھے، چچا کے بیٹے تھے، لہٰذا جو قرابت دار ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کو نفس کہہ دیا جاتا ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر یاد رکھیں جو مولا علی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی تھے، تو اس میں اگر غور کیا جائے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، یہاں پر ابناء میں مولا علی آ جاتے ہیں، بیٹوں میں آ جاتے ہیں۔ امام حسن امام حسین بھی اس سے مراد ہے، امام حسن امام حسین کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آیت مبالغہ میں ساتھ لے کر گئے تھے، ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواز سے امام حسن امام حسین۔ تو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، یہاں امام حسن امام حسین مراد ہے، لیکن مولا علی بھی اس میں آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد تھے، تو داماد بیٹوں کی جگہ ہوتا ہے تو اس میں آ جاتے ہیں۔ تو نفس سے مراد خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اہل سنت نے جوابات لکھے ہوئے ہیں، روافظ شیعہ غور کرو، ٹھیک ہے۔ تو اگر مولا علی کی بھی ذات مراد ہو تو اس میں پھر یہی ہے کہ جو قرابت دار ہوتے ہیں، رشتہ داروں کو نفس کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ مولا علی کی ایک جزوی فضیلت ہے، یہ نہیں ہے اسے افضلیت لازم نہیں آ رہی۔ یہ روافظ شیعہ سے استدلال کرتے رہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد مولا علی سب سے افضل ہے، کہ کوئی کتابیں پڑھتے کو نہیں ہے، بلاغت پڑھتے کو نہیں ہے، منطق پڑھتے کو نہیں ہے، عقل سے جواب دیتے رہتے ہیں، حدیث پڑھتے کو نہیں ہے، قرآن کا مطالعہ ہے کو نہیں، اور عقل سے جواب دیتے رہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مشبہ، ایک ہوتا ہے مشبہ بھی کا غیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تشبیہ دی جا رہی ہوتی ہے، تو ایک جزوی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، افضلیت مطلقہ یعنی کلی فضیلت نہیں بیان کی جا رہی ہے، افضلیت نہیں بیان کی جا رہی، یا ایک جزوی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، جیسے ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کو امیر المومنین خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کرا دیا۔ تو کیا اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نبی کریم علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہے؟ نہیں بھائی، یہ تو ایک جزوی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، ایک فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ جو اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر حضرت عمر ہے، پھر حضرت عثمان ہے، پھر مولا علی ہے، مولا علی کا چوتھا نمبر ہے۔ اور جو شخص مولا علی کو ابوبکر عمر سے افضل بتائے گا، ایسا شخص گمراہ بدین اہل سنت سے خارج ہے۔ اب باقی یہ روافظ شیعہ یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ جو بنو ہاشم ہیں ان کا اس حوالے سے اجماع ہے کہ وہ مولا علی کو افضل سمجھتے تھے، حالانکہ اہل سنت کے پاس اس حوالے سے بے شمار حوالہ جات موجود ہیں۔ آپ ریاض الندرہ پڑھ لیں، دیگر اہل سنت کی جو کتابیں ہیں ان میں موجود ہے، اور روافظ شیعوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ بارہ ریاض الندرہ میں موجود ہے، امام جعفر صادق کا عقیدہ، امام زین العابدین کا عقیدہ، امام حسین کا عقیدہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سب سے افضل ذات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ پھر وہ حضرت عمر کو سمجھتے تھے، پھر عثمان کو، پھر مولا علی کو، اور مولا علی کا خود یہی عقیدہ تھا، بخاری شریف میں خود مولا علی نے یہی کہا ہوا ہے کہ سب سے افضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کے بعد ابو بکر ہے، پھر عمر ہے۔ اور یاد رکھیں کہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر یہ صحابہ ہوں اہل بیت، ان میں سب سے افضل ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی صحابہ میں سے افضل ہے، اہل بیت میں سے افضل نہیں ہے، حالانکہ صحابہ ہوں اہل بیت ان سب سے افضل ہے، کیونکہ جو اہل بیت ہیں وہ صحابہ میں بھی داخل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ والے بیت سب سے افضل ہے، اور جو بندہ مولا علی کو یا کسی صحابی کو یا اہل بیت کو حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر سے افضل کہتا ہے، ایسا بندہ گمراہ بدین اہل سنت سے خارج ہے، سنی نہیں شیعہ ہے۔ اور یہی بات ہمارے پیر و مرشد مجدد اعظم تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی مرجع میں لکھی ہے کہ جو بندہ ابو بکر و عمر سے مولا علی کو افضل کہتا ہے، ایسا بندہ گمراہ ہے، سنی نہیں شیعہ ہے۔ تو لہٰذا یہ جو آیت ہے اس سے استدلال روافظ تم کرتے ہو شیعو، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، نفس سے مراد مولا علی کی جان ہے،
یہ خود مولا علی ہیں اور حضور کی جان ہے، نفس ہیں، تو حالانکہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خود حضور علیہ السلام کی ذات اس سے مراد ہے، انفسنا انفسکم، اس سے خود حضور کی جان مراد ہے۔ اگر مولا علی کی بھی جان مراد ہو، مولا علی مراد ہوں، تو یہ ایک جزوی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اور جو قرابتدار ہوتے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو نفس کہہ دیا جاتا ہے، تو لہٰذا اسے افضلیت نہیں لازم آ رہی، جزوی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ تو بہرحال ہم نے تفسیر کے جوابات دے دیے ہیں کہ مولا علی کو افضل کہتے ہیں، یہ روافضی ہے، کبھی علم کی وجہ سے افضل کہتے ہیں، کبھی نسب کی وجہ سے، کبھی نفس رسول ہونے کی بنا پر افضل کہتے تھے، کبھی بہادری کے حوالے سے۔ ہم نے تفسیر کے ساتھ جواب دے دیا، ہمارے فیس بک پر بھی موجود ہیں، یوٹیوب پر بھی موجود ہے، ٹک ٹاک پر بھی موجود ہیں، میں نوکر پنج تن بات ہمارا یوٹیوب چینل ہے، وہاں پر بھی موجود ہے۔ تو آپ تفصیل کے ساتھ ان جوابات کو سنیں اور ان جوابات کو یاد رکھیں۔ اہل سنت یہ باب العقائد میں سے ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی فقہی مسئلہ تو نہیں ہے نا کہ ٹھیک ہے عمل کریں گے یاد رکھے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یعنی جو اس کو نہیں مانتا، مولا علی کو ابوبکر صدیق حضرت عمر سے افضل کہتا ہے، ایسا بندہ گمراہ ہے، سنی نہیں شیعہ ہے، اور اس کے لیے قبر کا آخرت کا عذاب بھی ہے، گمراہی ہے نا۔ یہ جو عقیدہ ہے قرآن پاک سے ثابت ہے، نبی کریم علیہ السلام کی احادیث سے ثابت ہے، صحابہ کا یہ عقیدہ ہے، ساری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے افضل ابوبکر ہیں، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، مولا علی کا چوتھا نمبر ہے۔ تو مزید بھی اس حوالے سے میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں گفتگو کروں گا۔